حضرت جابر جوفی امام شعبی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جبہ دیا تھا بطور تحفہ کے، صوف کا بنا ہوا، اور 2 موزے میں نے دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبے کو بھی پہنتے رہے اور 2 موزے بھی استعمال کرتے رہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوئے تب تک آپ انہیں استعمال فرماتے رہے۔ آج ہماری 40ویں صحابی رسول، پچھلے اتوار کو 39ویں، اور آج ہماری گفتگو ہے 40ویں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر درس۔ تو آج جن ہستی کے حوالے سے میں گفتگو کرنے لگا ہوں، ان کا نام ہے دحیہ، دال ہا یا آگے تا، بوقت وقف وہ ہا بن جاتی ہے۔ دال کے زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور دال کے زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی دونوں استعمال، دحیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دحیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ عظیم نامور اور مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ اب یہ روایت آپ سماعت فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرماتے ہیں، تو ترک گھوڑے پر ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار دیکھا، سر پر سفید عمامہ باندھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو تیزی سے اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ میں نے کیا کہا؟ ترک کے گھوڑے پر سوار، سر پر سفید عمامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑ سوار کے قریب ہوئے اور گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی۔ واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترکی گھوڑے پر سوار سفید عمامے والے شخص کو آپ نے آتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے کھڑے ہو گئے، ایک دم کھڑے ہوئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے تو ڈر لگا کہ آپ کا تیزی سے کھڑے ہو جانا اور پھر اس کے پاس جانا، مجھے ڈر لگا، مجھے خوف لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ تم نے پہچانا تھا کہ یہ کون تھے؟ جو ترکی گھوڑے پر سوار تھے اور سفید عمامے والے تھے، کیا آپ نے پہچانا تھا ان کو؟ کون تھے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں نے پہچانا تھا۔ حضور نے فرمایا کون تھے؟ عرض کے اللہ کے رسول، وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم بھول گئی ہو، تم بھول گئی ہو، تم نہیں جان سکی کہ وہ کون تھا۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ کون تھے۔ حضور نے فرمایا
وہ میرا جبریل تھا جو تمہیں دہیہ قلبی کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم نامور صحابہ رسول ہے کہ جن کو اللہ نے بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا، بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دھوکہ کھا گئی۔ کیوں؟ کہ کبھی کبھی پورے عرب کے اندر یہ بندہ اتنا حسین و جمیل، اور وہ بھی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو پردہ کر کے نکلتا ہے۔ گھر سے مدینہ کی گلیوں میں جب آنا جانا ان کا ہوتا ہے تو پردہ کر کے نکلتے ہیں، چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے نکلا کرتے تھے۔ کیوں؟ پردہ نشین خواتین بھی جب ان کا گزر کسی گلی سے ہوتا تھا تو وہ بھی آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ یعنی اتنا اللہ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ تو پورے عرب کا حسین و جمیل خوبصورت انسان حضرت دہیہ قلبی، ان کی شکل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا آنا، حضور کی بارگاہ میں وحی لے کر آنا، اچھا یہ میری معلومات کے مطابق یہ پہلا ہی بندہ ہے، یہ پہلا ہی صحابی ہے کہ جن کی شکل میں اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے، جن کی شکل میں اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے۔ تو حضرت جبریل حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں کبھی کبھی حضور کی خدمت میں وحی لے کر کے آتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، حضرت جبریل اللہ کا عظیم فرشتہ، نورانی مخلوق، اللہ نورانی مخلوق کو جو حسن و جمال عطا فرماتا ہے وہ زمینی مخلوق کو، فرشی مخلوق کو وہ حسن نہیں عطا فرماتا، لیکن حضرت جبریل کا ان کی شکل میں آنا یہ ان کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اب آپ آگے چلیے۔ اب یہاں بڑی بہترین روایت ہے، بڑی زبردست روایت ہے، لیکن طویل روایت ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی بخاری شریف کی زیارت کی ہو تو بخاری شریف کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے پیج پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو حضرت دہیہ قلبی سے ہی حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے بخاری شریف کے ابتدا میں۔ جو میرے پاس بخاری شریف ہے اس کا جو پیج ہے وہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا پیج ہے، یعنی اتنی لمبی حدیث ہے۔ یعنی بخاری شریف کی ابتدا میں حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث ہے، اور وہ طویل حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام لائے۔ اب ان کے واقعہ بھی میں بتاتا ہوں کہ ان کے اسلام لانے کا پس منظر کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اسلام لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، تحفہ۔ عرض کیا اللہ کے رسول، یہ میں خاص جبہ اور یہ خاص موزے آپ کے لیے لایا ہوں، آپ میرے اس تحفے کو قبول فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تحفے کو قبول فرمایا اور استعمال کرتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جبہ اور موزے اتنا پسند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے رہے جب تک یہ دونوں پھٹے نہیں، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو استعمال فرماتے رہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عطا کردہ تحفہ آپ کو اتنا محبوب اور پسند تھا، تو پھر صحابی رسول سے کتنی محبت ہوگی۔ اب آپ آگے آئیے، یہ تو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے۔ یہاں اچھا ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے پہلے، ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آپ اسلام لائے تھے، لیکن غزوہ بدر میں تو آپ شریک نہیں ہوئے۔ اس کے بعد کے جو غزوات ہیں ان غزوات میں حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کرتے رہے، اور حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی گزارا، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ بھی گزارا،
حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ بھی گزارا اور حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا زمانہ بھی گزارا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی آپ نے گزارا۔ اتنا لمبی اللہ نے آپ کو عمر عطا فرمائی۔ حضرت دہیہ کلبی نے حضور کو تحفہ دیا، حضور نے قبول فرمایا، استعمال فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے سوچا، کیونکہ حضور کا خود کا فرمان ہے کہ تحادو تحابو، تحفہ لو بھی صحیح اور تحفہ دو بھی صحیح، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے آنے کا سلسلہ ہو اور دوسری طرف سے جانے کا سلسلہ نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بڑی حکمت ہے، ہاں جی بڑی حکمت ہے کہ ایک طرف سے نہیں، جانے بین سے دینے اور لینے کا سلسلہ ہو تو اس میں بڑی محبت اور عقیدت پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت اور عقیدت کے اندر کوئی دوسری چیز دخل نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے تحفہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں بھی اپنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دوں، قیمتی چادریں، بڑی قیمتی چادریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بطور تحفہ کے عطا فرمائی۔ اب جن حضرات نے پچھلے اتوار میں شرکت کی تھی ان کو پتہ ہوگا کہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کی تھی۔ اب ان کا نام ابھی آئے گا اس روایت کے اندر، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا، اور اسی طریقے سے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا رہے گا۔ روایت طویل ہے، میں مختصر اس کو بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام خط لکھا کرتے تھے، اور اس خط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے، اسلام لانے کی دعوت دیتے تھے۔ تو اس سلسلے میں خط لے جانا اور جا کر کے کسی بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانا، یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو سونپتے تھے؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور خط لکھ کر کے دیا، اور یہ خط تھا ہرقل بادشاہ کے نام، وہ ہرقل بادشاہ جو سرزمین روم کا بادشاہ تھا، سرزمین روم کا بادشاہ تھا، اور عیسائیت کے مذہب کو فالو کرنے والا اور عیسائیت کے مذہب کو تبلیغ کرنے والا، اشاعت کرنے والا سلطنت کا بادشاہ ہرقل، جس کا نام بھی زبان پر مشکل آتا ہے، ہرقل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرقل بادشاہ کے نام خط لکھ کر کے بھیجا، کن کے ہاتھ؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بھیجا، اور یہ اس خط کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک قبیلہ جذام آتا تھا، اس قبیلہ جذام کے قریب آپ پہنچے تو وہاں ڈاکو نے حملہ کیا، اور ان کے پاس کوئی ساز و سامان تجارتی تھا، وہ تجارتی ساز و سامان بھی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی۔ اسی قبیلہ جذام کے اندر کچھ مسلمان رہتے تھے، انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی مدد کی، تعاون کیا، اور ڈاکوں پر جوابی کارروائی کی، اور وہ واپسی سامان بھی لیا۔ تو اس سلسلے میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا، غضبناک ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، ان کی معیت میں، ان کی سپہ سالاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمک بھیجی، اور وہ فوج، وہ مجاہدین کا لشکر آیا، اور انہوں نے پھر وہاں پر جو جہاد کرنا تھا کیا۔ آگے چلیے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، وہ خط لے کر کے ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی، تو وہ خط حضرت دہیہ کلبی نے اس عیسائی بادشاہ ہرقل کو دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا خط
اس کی ٹرانسلیٹ. اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کہیں بھی جاتے ہیں یا وہاں کا کوئی بھی وزیر اعظم آتا ہے اور یہاں کے حساب سے گفتگو کرنی ہو تو ایک ترجمان ہوتا ہے, وہ تقریر کرتا ہے تو ساتھ میں ترجمان کھڑا ہوتا ہے, اس کی گفتگو کو ہماری زبان میں بیان کرتا ہے. اگر ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے وہاں گفتگو کرتا ہے کسی عربی ملک کے اندر, تو وہاں کا کوئی ایسا نمائندہ ہوتا ہے جو عربی کے اندر کلام کر کے اپنی عوام کو بتا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے, وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے, یعنی آسانی کرنے کے لیے. تو ہرقل بادشاہ کا دربار لگا تو اس نے کہا کہ اس خط کا کوئی ترجمان چاہیے, اس خط کی ٹرانسلیٹ کے لیے ہمیں ایک صاحب کی ضرورت ہے, ایک شخص کی ضرورت ہے, اور وہ شخص اسی مکہ کا رہنے والا ہو, تبھی وہ ہمیں اس خط کا مطلب سمجھا سکتا ہے اور مزید ہمارے سوالوں کا وہ کوئی جواب دے سکتا ہے. وہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سلطنت میں موجود تھے. یہ بھی وہاں کوئی تجارتی سامان لے کے گئے ہوئے تھے بیچنے کے لیے, خریدنے کے لیے. تو وہاں ہرقل بادشاہ نے اپنے دربار لگائے تو وہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری ہوئی. تو حضرت ابو سفیان نے یوں اپنا ہاتھ کھڑا کیا. حضرت ابو سفیان اس وقت اسلام ہی لائے تھے, حضور سے نفرت کرتے تھے, حضور سے دشمنی کرتے تھے. اب حضرت ابو سفیان نے ہاتھ کھڑا کیا, کہا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا اور تمہارے خط کی ترجمانی بھی میں کروں گا. اب ان کی تو یہ کوشش تھی کہ کہیں نہ کہیں مجھے موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے کے لیے, ان کی گستاخی کرنے کے لیے, ان کی توہین اور تذلیل کے لیے مجھے موقع ملے, میں بھرپور جواب دوں. تو ہرقل بادشاہ نے اس کا خلاصہ, اب حدیث کا اگلا خلاصہ یہ ہے, ہرقل نے بلایا اور آ کر کے حضرت ابو سفیان کو بٹھایا اور حضرت ابو سفیان سے سوالات کیے. اچھا, اس خط کے اندر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اس کا سچا رسول ہوں, لہذا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں, میری اس دعوت کو قبول کرو. اب ہرقل بادشاہ نے مزید تحقیق کرنے کے لیے حضور کے بارے میں پوچھنے کے لیے حضرت ابو سفیان کا تقرر کیا. حضرت ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا, اے ابو سفیان یہ بتاؤ, جو شخص مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا شجر نسب یعنی بیک گراؤنڈ اس کا کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے کہا, اس کا نسب پوچھتے ہو, وہ تو شریف النسب ہے, وہ جو اچھے نسب والا ہے, وہ تو بہترین نسب والا ہے, اس کے نسب میں کوئی. اب ہرقل بادشاہ نے پھر سوال کیا, اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ, اس کے خاندان میں, بنو ہاشم حضور کا خاندان, اس کے خاندان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں, اس کے خاندان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ہرقل نے پھر سوال کیا, اس نے کہا اس کے دین کو کن کن لوگوں نے قبول کیا ہے؟ اس کے دین کو, وہ جس دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کے دین کو کس کس نے قبول کیا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا غریب لوگ ہیں, فقیر ہیں, مسکین ہیں, وہی اس کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں. ظاہر ہے اب آپ جانتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں جن جن افراد کا انتخاب کیا تھا وہ کون تھے؟ غریب تھے. حضرت بلال ہے, حضرت بلال ہے, حضرت شعیب ہے رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ, دیگر اور کئی غریب صحابہ ہیں, ہاں جی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اس نے کہا, حضرت ابو سفیان نے کہا بس غریب ہیں, فقیر ہیں, مسکین ہیں, لاچار ہیں. اصحاب صفہ کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. اصحاب صفہ وہ ثبوت رہے جہاں صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے, جہاں جو ہے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی نہیں تھی, لوگ آتے تھے دے جاتے تھے. وہ کون تھے؟ حضور کے دین کو قبول کرنے والے تھے, غریب تھے, مسکین تھے, لاوارث تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے. کہا کہ غریب مسکین اس کے دین کو قبول کر. ہرقل نے پھر سوال کیا, اس نے کہا اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کیا بات کرتا ہے ہرقل بادشاہ, اس کے ماننے والوں کی تعداد آئے دن بڑھتی جا رہی ہے,
آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے دین کو قبول کرنے والے آئے دن جوک در جوک کافروں کی صورت میں آ رہے ہیں اور اس کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابو سفیان کو جھوٹ بولنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، ان کو جھوٹ بولنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، ان کو حضور کی توہین کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اب ہرقل نے پھر سوال کیا، ہرقل نے کہا یہ بتاؤ اے ابو سفیان، یہ بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا؟ اب آپ اندازہ کریں، اس سوال کے جواب میں آپ نے توجہ کرنی ہے، سوال کے جواب میں توجہ کرنی۔ اس نے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا؟ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان نے کہا، ظاہر اب وہ صحابی رسول تو میں حضرت کا لفظ استعمال کروں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب تک تو جھوٹ نہیں بولا، اب تک تو جھوٹ نہیں بولا۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تک تو انہوں نے نہیں جھوٹ بولا، لیکن اب جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس میں ہمیں شک ہو رہا ہے، یہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ ان کو نبوت تو قبول ہی نہیں تھی۔ کہا کہ اب تک تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب ہرقل نے پھر سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں دین کتنا آ رہا ہے اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر کتنا دین آ رہا ہے۔ کہا، ہرقل نے کہا کہ اس نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی کی ہے یا نہیں کی؟ حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں، اپنے وعدے کی خلاف ورزی وہ کبھی نہیں کرتے اور آج تک ہم نے کبھی کرتے ہوئے دیکھا نہیں انہیں۔ ہرقل نے پھر سوال کیا، اس نے کہا وہ کیا تعلیم دیتا ہے، وہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ بس وہ اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کو مانو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور بدکاری سے بچو، بدکاری سے بچو، بس یہ، اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کی بات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ دو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس طرح سے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ مجھے میری سلطنت کے جو مذہبی پیشوا ہیں مجھے ان کا ڈر ہے، ورنہ میں نے جو تم سے سوال کیے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے، وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اے ابو سفیان تمہیں بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، میں تو غیب کی حالت میں ان سوالات کے جوابات لے کر کے ان کی ذات پر مطمئن ہو چکا ہوں، تم تو روزانہ ان کے چہرے کو دیکھتے بھی رہتے ہو، ابھی تک تم اسلام قبول نہیں کر چکے۔ تو یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالوں کا جواب ہرقل کے سوالوں کا جواب حضرت ابو سفیان نے دیا، اور اس کو روایت کس نے کیا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اسلام یہ کیسے لائے؟ یہ بھی بڑا عجیب ایک واقعہ ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضور دعا کرتے تھے، اللہم اہد دحیۃ الکلبی، اے اللہ میرے دحیہ کلبی کو اسلام کی ہدایت عطا فرما، اسلام کی دولت عطا فرما، نعمت ایمان عطا فرما۔ حضور دعا فرما۔ یہ عرب کا کافر بادشاہ تھا، حضرت دحیہ کلبی عرب کا ایک کافر بادشاہ، حسین و جمیل، راستے سے گزرے تو پردہ کر کے چلے، مدینہ کی مکہ کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے ترسے، عرب کا کافر بادشاہ، حضور دعا فرما رہے یا اللہ اس کو نعمت ایمان عطا فرما۔ دن گزرتے رہے، دن چڑھتے رہے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مائل با اسلام ہوا۔ حضرت جبریل کے ذریعے حضور فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، حضور فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، ہے میرے جبریل جا میرے محبوب کو بتا، میرے محبوب کو خبر دے کہ جس دحیہ کلبی کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی وہ ہم نے دعا قبول فرما لی ہے، وہ ابھی آپ کی خدمت میں پہنچنے والا ہے، ابھی آپ کی خدمت میں آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کی خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں کے ساتھ چلتے چلتے حضور کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
سر مبارک یا اپنے کندھے مبارک پر جو چادر رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر بچھا دی، عزت عطا فرمانے کے لیے، عزت دینے کے لیے۔ حضور اگرچہ وہ کافر تھا اس وقت، لیکن حضور نے اس کے لیے چادر بچھا دی۔ حضور نے فرمایا یہ میں نے چادر آپ کے لیے بچھائی ہے، آپ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ یہ دیکھیں اخلاق رسول کیسا ہے۔ حضرت دہیہ کلبی نے اپنی اس عزت کو دیکھا، اپنی اس عزت کو دیکھا تو حضور کی اس چادر مبارک کو اٹھا لیا، چادر کو اٹھایا اور زاروں کا تار رونے لگا۔ حضور کی چادر کو اٹھا کر کے اپنے سر پر رکھا، اپنے ماتھے پر، اور اپنے منہ سے حضور کی اس چادر کو بوسہ دیتے رہے۔ اب کہ یا رسول اللہ میں اس چادر رسول کے قابل تو نہیں ہوں جو آپ نے میرے لیے بچھائی ہے، یا رسول اللہ یہ تو سر پر رکھنے کے قابل ہے، یہ تو چومنے کے قابل ہے، میرے پاؤں کے نیچے نہیں آ سکتی۔ حضور نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں، میں اجازت دے رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ خیر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ شرائط اسلام کیا ہے، اسلام کی شرائط کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بس تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اور تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی بعد میں سمجھائیں، پہلے یہ پڑھ۔ حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمات پڑھے۔ حضور نے دار اسلام میں داخل فرمایا، رونے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ میں کافر تھا اور زندگی کا ایک لمبا عرصہ تقریباً کوئی 70 سال گزارا میں نے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لوگوں کو ناحق قتل بھی کیا ہے، میں نے لوگوں کو ناحق قتل بھی کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی قتل کیا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قتل کر دیتا تھا تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ یہ دہیہ کلبی کا داماد جا رہا ہے۔ میں اپنی بیٹوں کے خامندوں کو پسند نہیں کرتا تھا کہ کوئی کہے کہ یہ دہیہ کلبی کا داماد جا رہا ہے، میں اس چیز کو ناپسند کرتا تھا۔ اللہ کے رسول میں نے اس وجہ سے اپنی بیٹوں کو قتل کر دیا اور دوسرے لوگوں کو بھی میں نے ناحق قتل کیا۔ اللہ کے رسول اگر مجھے اپنے آپ کو قتل کر دینے سے میرے ان گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے تو میں اپنے آپ کو آپ کی دربار میں پیش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہوں تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں کرتے، یہ ایسا نہیں کرتے، اب تم اسلام قبول کر گئے ہو، اسلام قبول کر بیٹھو۔ اے اللہ کے رسول اگر کوئی صدقہ دینا ہو، کوئی مال و دولت اگر دینا ہو تو میں ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ میرے یہ گناہ دھل جائیں، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے سر مبارک کو جھکایا اور تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے پھر سے دوسری مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اور پیغام خداوندی یہ آیا، اے محبوب حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیں بس آپ نے اسلام قبول کر کے ہمارے محبوب کو جو آپ نے خوش کیا ہے ہم نے اس کے بدلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ کریم ہمیں جو ہے صحابہ کی سیرت کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے ہمیں جو پیغام ملے اس پیغام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔